اچھے سے رہنا چاہیے، اس کے ڈر، اس کے خوف میں رہنا چاہیے، اس کے تمام حکموں کو ماننا چاہیے، اس کی ہر بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے یا کچھ کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ خدا کی شان، اس کے آئین، اس کے احکام کے خلاف تو نہیں، تو پھر اس کے بدلے میں خدا ہمیں کیا دیتا ہے۔ پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کر، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ جب آپ اپنے خدا کے تمام حکم مانتے ہیں، اس کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، اس کا ڈر، اس کا خوف آپ کی زندگی پر ہوتا ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے یسوع کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں، اپنے ہر کام میں اس کو عزت دیتے ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے اس کا نام لیتے ہیں، تو پھر آپ اس کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کرے گا۔ پھر سب قومیں، صرف پاکستان نہیں، لاہور نہیں، ہمارا پڑوسی ملک انڈیا نہیں، چائنا نہیں، بلکہ کل دنیا، کل کائنات سے، پورے ورلڈ میں خداوند آپ کو سرفراز کرے گا۔ یہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں۔ جب آپ یسوع کو اپنی زندگی دیتے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ اسے دے دیتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ایک چینج آتا ہے۔ آپ کے گھر والے نوٹ کرتے ہیں، آپ کی کلیسیا، آپ کے دوست، ٹیم میں آپ کو سب نوٹ کرتے ہیں، اہل علاقہ خادمین بھی آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ میری بیٹی، میرا بیٹا ہماری کلیسیا میں، ہمارا ایلڈر، ہمارا ڈیکن، اس نے اپنا سارا کچھ خدا کو دے دیا، تو خدا پھر آپ کو سرفراز کرتا ہے، آپ کی عزت میں چار چاند لگاتا ہے، تو پھر کل کائنات میں آپ کی ایک عزت، ایک مقام، ایک پہچان بناتا ہے۔ تو جب آپ یسوع کو اپنا سارا کچھ سونپتے ہیں، تو آپ دوسروں سے الگ نظر آتے ہیں۔ کہیں سے بھی آپ گزرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، لوگ آپ کو بڑی عزت کی، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے سارا کچھ اپنے یسوع کو دے دیا، اپنی سوچیں فکریں اس کے اوپر ڈال دی، تو وہ کیوں کرنا، آپ کو سب بلند کرے گا۔ پھر خدا کے کلام کا یہ وعدہ ادھر بالکل برحق ہے، وہ قوموں سے تجھے سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی۔ جب آپ اپنا سارا کچھ اپنے یسوع کو دے دیں گے، پھر وہ آپ کو برکتوں سے مالا مال کر دے گا۔ سب سے بڑی برکت آج دنیا میں پیرنٹس رہتے ہوئے جو خدا میں دیتا ہے، ہمارے بچوں کو ہمارے تابع کر دیتا ہے، فرما بردار بنا دیتا ہے، ہمیں اچھی اچھی چیزوں سے سیر و رسودہ کرتا ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اچھے اچھے کورسز کرتے ہیں، اچھی اچھی جابس دیتا ہے خداوند ان کو، ہمارے گھر میں ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس میں اچھا ماحول ہو جاتا ہے، ارد گرد والے جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں کہ یہ جب سے چرچ میں جاتا ہے، کلام سنتا ہے، سنتی ہے، اس نے اپنے آپ کو یسوع کے تابع کر دیا ہے، اس کے روح کے تابع کر دیا ہے، تو پھر وہ ساری برکتیں ہمیں دیتا ہے اور تجھ کو ملے گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا۔ پھر ہر جگہ پہ ہم مبارک ہوتے ہیں، لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے، ہمارے خاندان کو لوگ ایک مثال کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس خاندان کے میاں بیوی کو دیکھو، انہوں نے اپنا آپ خدا کو دے دیا، اب ان کی اولاد ماں باپ کے بھی تابع ہے اور خدا کے بھی تابع ہے۔ اور کھیت میں بھی تو مبارک ہوگا۔ کھیت میں کہ ہم جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی ہمارا کام ہے، اس میں بھی خدا ہمیں برکت دے گا، اور جو ہماری زمین کی پیداوار ہے، خدا اس میں بھی ہمیں برکت دے گا، اور تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپاؤں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھوتری، مطلب کہ جو ہم نے گھر میں جانور رکھے ہیں، خدا ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کرے گا، آپ آزما کر دیکھ، آپ اپنی زندگی خدا کو دیں، اپنی زندگی کے پورا اختیار اس کو دے دیں کہ خدا میں تیری بیٹی ہوں، تیرا بیٹا ہوں، تو مجھے چھانٹ کانٹ جس طرح تو چاہتا ہے مجھے چلا، مجھے اپنا بتا میں کس پر چلو، کس راہ پر مجھے چلنا، مجھے تربیت کا۔ تو وہ پھر جو چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں، وہ آپ کی جاب ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا کام ہے، آپ کے گھر میں اگر کوئی جانور ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی بزنس ہے، تو خدا پھر ان کو برکتوں پر برکتیں دے گا، پھر آپ اس کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے، اور آپ شمار میں بھی نہیں گن سکیں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ وعدہ ہے کہ تو آزما کر دیکھ میں کیسا مہربان خدا ہوں۔ اگر ہم اس کو اپنا سارا کچھ دے دیتے ہیں، اپنا یقین، توکل، بھروسہ اس کے اوپر کرتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ اتنا دیتا ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہتی۔ ٹھیک؟ 5ویں آیت میں تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی، یہ جو کٹوتی اور ٹوکرے کا ذکر ہے نا،
अगर हम पुरानी हिस्ट्री में नजर डालें तो ये जो कटौती का लफ्ज आया है बाइबल हिस्ट्री में पढ़े, इंग्लिश बाइबल में अगर हम रीड करें तो ये परात और कनाली जिसमें बहनें हमारी अम्मी नानी दादियां पहले आटा गूंथती थी। खुदा हमारे आटे रिज़्क रोटी पानी पर बरकत देगा, हमें बरकतों से माला माल कर देगा। कटौती में मीन्स के वो जो टोकरा जिसे आजकल बहन हम सब्जियां बनाते थे, टोकरी में हम सारा कुछ रख के काटते हैं। खुदा आपकी एक एक चीज को बरकत देगा। ये कभी भी ना सोचे कि आप अपना आप उसको दे देते हैं तो सिर्फ खुदा तक ही महदूद रहेगा। वो लामहदूद के जिन बरकतों की कोई इंतहा ही नहीं, ना खत्म होने वाली बरकतें वो आपको देगा और आपको उन बरकतों से माला माल कर देगा। आपकी रिज़्क रोटी पानी आटे सब्जियों पर हर चीज में बरकत देगा। और तू अंदर आते वक्त भी मुबारक होगा। आप जब घर में आएंगे तो आप मुबारक होंगे क्योंकि खुदा के रूह का कनेक्शन, उसका रूह, उसका मसा आपके ऊपर ठहरा रहेगा। आप ये यकीन रखें, जब आप अपने आप को यीशु को सौंप देते हैं, अपनी पूरी सोच पूरी अकल अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल देते हो तो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। ये कभी ना समझे कि जब मैं दुआ करूंगी या करूंगा, कलाम पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तब भी यीशु मेरे साथ होगा। उसका रूह वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर उसका रूह रहता है, हमें इर्द गिर्द चारों तरफ से उसका रूह घेरे रखता है। क्योंकि जो हमारा बदन है ये उसकी हैकल है, उसके रहने की जगह है। उसने यूं ही नहीं हमें बनाया। हम कहते हैं कि शायद खुदा चर्च मंदिरों और दीगर जगहों में रहते नहीं, सबसे बड़ी जो खुदा की रहने की पाक जगह है वो हमारे बदन है। उससे हमें इसीलिए तख्लीक किया कि हम उसके नाम को रोशन करें, दुनिया तक फैलाएं और फिर ये सारी बरकतें उससे रिसीव करें और बरकतों से माला माल हो जाए। हमारी जॉब पे भी बरकत, हमारे शहर पे भी बरकत, हमारे बच्चों पे, हमारे चपाओं, हमारे खाने पीने पे, अंदर जाते भी हम मुबारक, बाहर आते भी मुबारक। आप अपने दोस्तों से भी मिलेंगे तो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं आपसे बरकत ट्रांसफर होकर उन तक भी जाएगी और आपको इतना माला माल करेगा। और बाहर जाते वक्त भी तू मुबारक होगा। आप घर में भी आए तो आप मुबारक, घर से बाहर भी जाएं आप मुबारक, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का जो एक होता सुपरवाइजर चेयरमैन पूरा इख्तियार यीशु को दे दिया। तो जब आप उसको पूरा इख्तियार देंगे तो हर पल हर वक्त वो आपके साथ है। क्योंकि खुदा के काम में दर्ज है कि तुम्हारे माँ बाप तुझे यतीम और अकेला छोड़ देंगे, पर मैं जो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ तुम्हें हरगिज़ अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। और फिर खुदा हमारे दुश्मनों के लिए क्या करता है? खुदावन तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करे तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। हमें लड़ने की जद्दोजहद करने की कोई जरूरत नहीं। जो रिश्तेदारों में, समटाइम कलीसियों में, महल्लेदारों में, कजन्स में, सबको पता होता है कि हमारे साथ कौन कौन दुश्मनी रखता है, कौन कौन हमें तंज करता है किसी भी चीज में। आपको उनको जवाब देने की, कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। खुदावन आपका सारा इंतजाम खुद करेगा और तेरे मुकाबले को एक ही रास्ता से आएंगे, पर खुदा आपको इतना ब्लेस करेगा, इतनी बरकत देगा। वो एक रास्ते से प्लानिंग करके लड़ने के लिए आएंगे या कुछ भी आपको कहने के लिए, आपको जहर पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, पर खुदा आपको ब्लेस करेगा। और उनको खुदा क्या करेगा? वो साथ साथ रास्ते बना देगा जहां से उनको जाना होगा। वो आपको टच भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि खुदावन का मसा आपके ऊपर ठहरा है और आपने अपनी जिंदगी, अपना तन मन धन सब कुछ अपने यीशु को दिया है। तो वो क्यों करना आपकी हिफाजत करेगा। उसके पाक फरिश्ते 24 घंटे उठते बैठते चलते फिरते आपकी निगहबानी करेंगे और उसका पाक रूह हर वक्त हर पल आपके साथ रहेगा। आप फील करके देखें, आजमा कर देखें कि खुदा कैसा मेहरबान खुदा है। वो जो वादा करता है वो करके दिखाता है, पर शर्त यह है कि उसकी फरमाबरदारी में रहें। तो ये सब बरकतें मुझे नहीं, आप सब ले सकते हैं। मेरे खुदा ने किसी खादमीन को एल्डर, डीकन, मुबश्शिर, फादर या बिशप किसी को मुकर्रर नहीं किया। सिर्फ जिन्होंने कोर्सेज किए हैं या खुदा के करीब हैं, जिन्होंने उसके कलाम की डिग्रीज की 3-4 साल की, वही इन बरकतों के हकदार हैं। नहीं, खुदा ने आप सबको दावत दी है कि आप इन सब बातों पर अमल करें, मुझे पूरे दिल से जाने, पूरी सोच से जाने, मुझे पूरी इज्जत दें, पूरे इख्तियार दें, उसके हुक्मों को माने, उसको रद्द ना करें, उसके कलाम को नाचीज ना समझें। जो कुछ दुनिया में खातमीन इस वक्त उसके कलाम की खिदमत करें, आपके कान में आवाज जाती, जहां से भी आप सुनते हैं तो उसको ये जान के सुना करें कि ये खुदा हमारे साथ कलाम कर रहा है, अपने बेटे बेटियों के वसीला से हमारे साथ कलाम करता है। तो आप उसको पकड़ के रखें, यीशु को पकड़ के रखें, थाम के रखें। जब आप चर्च में आते हैं तो आप खाली हाथ आते हैं, अपने दिल में ये बात रखा करें कि आज मैंने चर्च में जाना है तो यीशु को लेके आना अपने घर और उसके साथ रफाकत करनी है।
یہ کر کے دیکھیں, آزما کے دیکھیں, آپ کو یسوع نظر آئے گا. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو آج تک یسوع ملا نہیں, مجھے یسوع نظر نہیں آیا. آپ اپنا اس کو دے کر تو دیکھیں, اس کے ساتھ چل کر تو دیکھیں. اور اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو جتنی باتیں خدا کے کلام میں ابھی آپ نے سنی, ہارون بھائی نے پڑھا, میں نے بھی آپ کو بتایا, یہ ساری برکتوں کے آپ حقدار ہیں. اور اگر ان باتوں سے آپ بھاگتے ہیں اور اپنے خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے خادمین کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کے ہر کلام کو, ہر بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ نافرمان بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور اسی کلام میں ہم دیکھیں گے, اسی استثنا 28 باب کی 14 آیت سے لے کر 19 آیت تک نافرمانی کے نتائج. ہارون بھائی پڑھنے میں رہنمائی کریں. عظیم کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے, اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں, ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہوگا. تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے. تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا. ہاں جی, خدا کے کلام میں صاف صاف لکھا, آپ سب نے سن لیا ہے کہ پہلے خدا نے آپ سب کو کیا کہا ہے کہ اگر آپ اس کے فرما بردار ہیں, اس کے احکام کو مانتے ہیں, تو خدا آپ کو تمام برکتیں دے گا جو کبھی آپ نے تصور بھی نہیں کی. تو اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں تو جب سے یسوع کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا, میں نے تو یہ سوچا نہیں کہ یہ برکتیں مجھے مل جائیں گی, میرے گھر میں خوشحالی آ جائے گی. اور جو ان سب باتوں کو رد کرتا ہے, خدا کے کلام کو نہیں مانتا اور ان چیزوں کو کوئی عزت نہیں دیتا, تو پھر خدا اپنے قہر, اپنے غصے میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے خدا نے ہمیں ڈانٹا ہے کہ تو نہ دائیں مڑنا نہ بائیں, اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرنا. یہ سختی سے ہمارے خدا نے منع کی. بہت سارے لوگ 2-3 سال خداوند کے ساتھ چلتے ہیں, جب ان کے گھر کا پورا سیٹ اپ سیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر اندر چھپ چھپ کے وہ اور کام شروع کر دیتے ہیں, جیسے خدا کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ خدا ہے, الہی خدا ہے, جس سے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے. وہ ماں کے پیٹ کے پڑنے سے پہلے ہمیں جانتا ہے کہ ہماری کیا شکل صورت ہوگی, ہم لڑکی ہوں گے کہ لڑکا ہوگا, ہماری زندگی میں کیا ہے, ہم نے کیا کیا کرنا ہے. پورا اس کے پاس ایک فہرست ہے, کیونکہ اس نے مجھے اور آپ کو تحریر کیا, ہمارے ماں باپ کو تحریر کیا. زبور نویس نے لکھا کہ میرے بے ترتیب مادے کو تو جانتا ہے. جب ہمارے پیرنٹس ہمیں اس دنیا میں لانے کی پلاننگ کر رہے تھے, خدا ان کی پلاننگ کو بھی جانتا ہے. خدا اس وقت بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہماری کیا شکل صورت ہوگی, ہماری کیا نیچر ہوگی. پر ہم کس طرح خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا, یہ کر لوں گی تو اس کو پتہ نہیں چلے گا. انسانوں کو تو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں, اور خدا کو ہم کبھی بیوقوف نہیں بنا سکتے. اگر آپ اپنے خدا کے ان سب جو وہ غصے میں کہہ رہا ہے کہ ساری لعنتیں ان لوگوں پر بھیج رہا ہے جو اس کو رد کرتے ہیں, اس کے احکام کو, اس کا جو خدا ہونا ہے, اس کے کلام کو رد کر کے غیر معبود پتہ کون ہے؟ جو خدا کو نہیں جانتے, جن کا خدا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں, جو بت ہیں, پتھر ہیں, لکڑی کے تراشے, ہاتھوں کے تراشے ہوئے, ان کو تو خدا سے کوئی سروکار, وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اگر بت ایک جگہ پہ پڑا, جب تک آپ اس کے اوپر سے مٹی نہیں صاف کریں گے, اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ نہیں رکھیں گے, وہ کبھی نہیں لیں گے, چاہے اس کے ہزاروں کروڑوں سال ہو جائے. تو پھر جو زندہ خدا ہے, جو ہمیں اتنی برکتیں دیتا ہے, آپ اس کا کمپیریزن اس بت کے ساتھ جب کریں گے تو خدا کا قہر نازل نہیں ہوگا. پھر خدا اپنے قہر میں آتا ہے. لیکن اگر تو ایسا کرے کہ خدا اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی. اگر ہم خدا کو پیچھے چھوڑ کر اپنی خواہشات اور رشتہ داروں کے اور عزیزوں کے کہنے پر, کوئی پرانی مائی بابا کسی نے ڈھونڈے ہوتے ہیں, اس کے پاس چین سکون ہے, یہ ہے, میرے بڑے مسئلے حل ہوئے, تو بھی چل, تو پھر یہ ساری لعنتیں خدا ہمارے پر نازل کرتا ہے. تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گے, تجھ کو لگیں گی, نازل نہیں ہوں گی, لگیں گی. ہماری زندگی میں پریکٹیکل ہوگا. جب ہم خدا کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں نا,
پھر اس کی ساری لعنتیں ہمیں ملتی ہیں. شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا, کسی شہر, کسی جگہ, کسی محلے میں آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی, آپ پر لعنت پڑے گی. اور جو خدا میں رہتے ہیں, خدا کے ڈر خوف میں رہتے ہیں, وہ چاہے 40 سال کے ہو جائے, 50 سال کے ہو جائے, خدا ان کے چہرے پہ علیحدہ ہی نور بھیجتا ہے. سب کہتے ہیں نا کہ اس کے چہرے پہ خدا کا نور چمکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا خدا کو دیا ہے. یہ کبھی نہ سوچے میں 40 سال کا ہو گیا, 50 سال کا, میں بڑا برا لگتا ہوں, میرا چہرہ بڑا ایسا. نہیں, جب آپ نے یسوع کو اپنا تن من دھن سب دیا تو آپ کے چہرے پہ وہ علیحدہ ہی نور بھیجے گا, لوگ آپ کی تعریف کریں گے. بہن جی, بھائی جی, آپ بڑے خوبصورت ہیں کیونکہ آپ نے اپنا یسوع کو دیا. خدا اپنا نور آپ کے چہرے پر چمکائے گا. اور کھیت میں بھی تو لعنتی ہو, بزنس ختم, ڈاؤن, بیکار, بھوک اپنے گھر میں ناچو گی. وہ کیا ابلیس ڈیرے لگا لے گا. کس نے تو اپنے یسوع کو رد کر دیا. آپ آزما کر دیکھیں, آپ اپنے یسوع کو ریجیکٹ کریں, سب سے پہلے اپنی جاب سے ہاتھ دھوئیں گے. کیونکہ اس دنیا میں اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے دنیاوی لحاظ سے پیسہ. گھر میں جب پیسہ نہیں, آپ کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. وہی آپ کے بچے جب آپ خدا کی فرما برداری میں رہیں گے, آپ کی بیوی آپ کے تابع ہوگی, شوہر آپ کو پوچھ کے آپ کی صلاح سے زندگی کے گھر کے فیصلے کرے گا. وہی بچے جن کی آپ ہر خواہش پوری کریں گے, ان کو اچھے سے اسکول, کالج, یونیورسٹی کرائیں گے, وہ بچے آپ کے تابع نہیں رہیں گے. جب آپ یہ سارا کچھ چھوڑ دیں گے تو آپ لعنتی ہو جائیں گے اور آپ کا بزنس ختم ہو جائے گا, فنش ہو جائے گا. پھر وہی بیوی آپ کو بری نظروں سے دیکھے گی, آپ کو برا بھلا کہے گی, لوگوں کے سامنے آپ کی بےزتی کرے گی. اور وہی بچے آپ کو برا کہیں گے, دوسروں کے فادرز کے ساتھ کمپیریزن کریں گے کہ ان کے باپ نے تو وہ خدا کے ساتھ ہیں, ابھی تک ان کو برکتوں پر برکتیں ملتی ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ جو بڑے بڑے پاسٹر ہیں, یہ پہلے ان کیسے لاتے, پہلے ان کیسے کا گھر تھا, ایسے کا گیٹ ہوتا تھا, اور اب ان کو برکتیں, کیونکہ انہوں نے وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا. تو پھر خدا برکتوں پر برکتیں دیتا ہے. تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیری گائے بیل کی, مطلب ہماری اولاد سب نافرمان ہو جائے گی کیونکہ ہم نے خدا کو رد کیا ہے اور ابلیس ہمارے گھر میں آ گیا ہے. جب ہم یسوع کو رد کرتے ہیں تو ابلیس کو موقع مل جاتا ہے کہ جو ان کا ایک سپر پاور تھی ان کے پاس, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تو میں کیوں نہ جاؤں. آپ آزما کر دیکھیں, جس گھر میں کوئی بیٹی یا بیٹا, کوئی بزرگ یا جوان یسوع کو اپنی زندگی دیتا ہے, اس کا کلام پڑھتا ہے, اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے, تو ابلیس اسی وقت اس تاڑ میں کھڑا رہتا ہے کہ کب بھی ایمان میں کمزور ہو, میں اس کو پکڑوں اور اس کے پورے خاندان کو بگاڑ کے رکھوں. موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جو ابلیس کے پیروکار ہیں, جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے ہاتھ کو مڑے, ٹانگیں ٹیڑھی, اور کہتے ہیں جو بڑی اچھی مائی اور بابا ہے جو ایک دفعہ کہہ دیتا اور سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ خود کو کیوں نہیں فٹ کر سکتا. ہم یسوع کے پیروکار ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. خدا نے ہمیں تو تندرستی صحت دی, اس کا مطلب وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ زندہ ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو خود ہل کے دوسری جگہ نہیں جا سکتے, اپنی سائڈ نہیں چینج کر سکتے, وہ ان کو کیوں برکتیں دے گا جو خود رد کیا اور اس کو بھی اپنا لیا ہے, جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. پھر ہماری زمین کی پیداوار, ہمارا سب کچھ, اس پہ سب پہ خدا لعنت کر دے گا. ہماری بیل, بکریاں, گائیں, بکریاں, چپائے, ان میں کچھ نہیں ہوگا. جب ہم اس کے فرما بردار رہیں گے تو ہمارے جانوروں کو بھی خدا بلیس کرے گا, برکت دے گا. ہمارے بزنس کو 4 گنا برکت دے گا, اور ہم شہر میں بھی لعنتی ہوں گے, اندر آتے وقت بھی لعنتی ٹھہریں گے اور باہر جاتے وقت بھی لعنتی ٹھہریں گے. تو خدا آپ سب کو برکت دے, اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. ابھی گزرے دنوں میں میری انگلینڈ والے بھائی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں بہنی ان کے